آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم جس موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے اسمارٹ ٹیچنگ ود اے آئی ماسٹر کلاس۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ پڑھانے کے پرانے طریقے اب شاید اتنے مؤثر نہیں رہے۔ یہ 5 دن کا کورس خاص طور پر اساتذہ، ہوم سکولنگ کرنے والی ماؤں اور طلباء کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ روزمرہ کے مشکل تعلیمی کاموں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی آسان اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اور اس پورے کورس کا سب سے طاقتور جملہ یہی ہے کہ اے آئی ٹول سیکھنا کوئی ایکسٹرا سکل نہیں بلکہ سروائیول سکل ہے۔ بالکل، یہ اب کوئی لگژری یا اضافی خوبی نہیں رہی۔ نئی نسل کے بچوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے اور انہیں بہترین تعلیم دینی ہے تو روایتی طریقوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ گریڈ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ واقعی ایجوکیشن میں بقا کا مسئلہ ہے۔ اس 5 دن کے سفر کا ایجنڈا بڑا سیدھا سا ہے۔ شروعات اے آئی کی بنیادی ضرورت سے ہوتی ہے، پھر پہلا دن چیٹ جی پی ٹی کو دیا جاتا ہے، دوسرا دن جیمنائی کو، تیسرا دن نوٹ بک LM، چوتھا دن کینوا اور آخر میں 5ویں دن ان سب کو ملا کر ایک سمارٹ ورک فلو تیار کیا جاتا ہے۔ چلیں سیکشن 1 کی طرف آتے ہیں۔ اے آئی ایک ایجوکیٹر کی بقا کی مہارت۔ یہاں دراصل اس ماسٹر کلاس کا بنیادی خاکہ سامنے آتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کورس کن لوگوں کے روزمرہ مسائل حل کر رہا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ 5 دن کا ورکشاپ روزانہ صرف 1 گھنٹے پر مشتمل ہے اور بالکل بگنر فرینڈلی ہے۔ یعنی اگر کوئی ٹیکنالوجی میں زیادہ مہارت نہیں رکھتا تب بھی اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، اندھا دھند کاپی پیسٹ کے کلچر سے جان چھڑانا، اسمارٹ طریقے سے کام کرنا اور بے تحاشا وقت بچانا۔ اب بڑھتے ہیں سیکشن 2 کی طرف۔ پہلا دن چیٹ جی پی ٹی سے لیسن پلاننگ۔ یہاں سے باقاعدہ عملی کام شروع ہوتا ہے۔ ماسٹر کلاس کا پہلا دن ٹیکسٹ جنریشن کے بادشاہ یعنی سب سے مشہور ٹول چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے اہم تصور جسے سمجھنا ضروری ہے وہ ہے پرومپٹ دراصل وہ مخصوص ہدایت یا سوال ہے جو ہم اے آئی کو دیتے ہیں۔ اگر یہ پرومپٹ لکھنا آ گیا تو سمجھیں اے آئی سے بات کرنے کا فن آ گیا۔ پہلے دن کی پوری بنیاد اسی مہارت پر رکھی گئی ہے کہ ایک پرفیکٹ پرومپٹ کیسے لکھا جاتا ہے تاکہ بہترین نتائج حاصل ہوں۔ یہ دیکھنا بڑا حیران کن ہے کہ ایک ہی ٹول کتنے مختلف انداز میں کام آتا ہے۔ اساتذہ اس سے لیسن پلان اور کوئز بنا رہے ہیں، مائیں بچوں کے ہوم ورک اور ڈیلی سٹڈی ٹریکر کے لیے اس کی مدد لے رہے ہیں اور طلباء مشکل اور خشک ٹاپکس کو آسان بنا کر اپنے زبردست نوٹس تیار کر رہے ہیں۔ ذرا پہلے دن کی پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے سٹیپس دیکھیں۔ ایک زبردست لیسن پلان یا ورک شیٹ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنا ٹاپک طے کریں، پھر ایک بہترین پرومپٹ لکھیں۔ مثال کے طور پر پرومپٹ کچھ یوں ہو سکتا ہے: 6ٹھی جماعت کے بچوں کے لیے نظام شمسی سولر سسٹم پر ایک 40 منٹ کا لیسن پلان اور 5 سوالات کی ورک شیٹ بنائیں۔ اور کمال دیکھیں، چند سیکنڈز میں ایک مکمل بہترین لیسن پلان اور کوئز اسکرین پر موجود ہوگا۔ گھنٹوں کی محنت سیکنڈوں میں ختم۔ سیکشن 3 دوسرا دن جیمنائی سے مواد کی تیاری۔ اب باری آتی ہے گوگل کے ٹول جیمنائی کی، اور یہیں سے مہارتیں ایک قدم مزید آگے بڑھتی ہیں۔ یا اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی میں فرق کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ جہاں جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی نئے اور تخلیقی آئیڈیاز کے لیے لاجواب ہے، وہیں جیمنائی کو اس کی شاندار لائیو انٹرنیٹ سرچ اور مستند ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تازہ ترین معلومات، مستند آرٹیکلز اور حقائق درکار ہوں، وہاں ماسٹر کلاس میں جیمنائی کا انتخاب سکھایا جاتا ہے۔ دوسرے دن کی عملی سرگرمی کے سٹیپس یہ ہیں کہ انٹرنیٹ کے بکھرے ہوئے مواد کو کیسے ایک منظم شکل دی جائے۔ پہلے مستند مواد سرچ کریں، پھر طویل آرٹیکلز کی سمری یعنی خلاصہ نکالیں اور آخر میں اسے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بالکل سادہ اور آسان تعلیمی مواد میں تبدیل کر لیں۔ پیچیدہ ریسرچ کو آسان بنانے کا یہ ایک زبردست طریقہ ہے۔ سیکشن 4 تیسرا دن نوٹ بک LM کے ساتھ منظم تعلیم۔ یہ حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے نصاب یا درسی کتابوں کے عین مطابق پڑھانے کی، اور اس کام کے لیے نوٹ بک LM متعارف کروایا جاتا ہے۔ اس ٹول کی سب سے بڑی طاقت اس کی درستگی یا آتھینٹسٹی ہے۔ یہ ٹول انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ نہیں کرتا بلکہ صرف اسی PDF یا دستاویز پر کام کرتا ہے جو اسے دی جاتی ہے۔ اساتذہ مختلف کتابیں ملا کر ایک سبق بنا سکتے ہیں اور مائیں بغیر کسی غلطی کے ڈر کے صرف بچوں کے سلیبس کے اندر سے ہی ان کی تیاری کروا سکتی ہیں۔ اس میں غیر متعلقہ معلومات کا چانس 0 ہو جاتا ہے۔ اس کے پریکٹیکل سٹیپس بھی بہت سیدھے ہیں۔ سب سے پہلے درسی کتاب کا PDF اپلوڈ کریں، پھر اسے کمانڈ دیں کہ اس پورے لیکچر کی ایک بہترین سمری بنا دے،
और तीसरे कदम में इम्तिहान के नुक्ता नज़र से अहम तरीन सवालात जनरेट करवा लें, यानी सिलेबस के ऐन मुताबिक परफेक्ट रिवीजन मटेरियल बगैर किसी खामी के तैयार। सेक्शन 5 चौथा दिन कैनवा और प्रेजेंटेशन की महारतें। अब तक हमने बेहतरीन तहरीरी मवाद जमा कर लिया है। चौथे दिन इस मवाद को बसरी यानी विजुअल तौर पर पुरकशिश और खूबसूरत बनाने का वक्त आ जाता है। चौथे दिन कैनवा यानी कैनवा की बुनियादी बातें तफसील से सिखाई जाती हैं। इंटरफेस को कैसे इस्तेमाल करना है, तालीमी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स कैसे डिज़ाइन करनी है और अपने मवाद में आइकन्स और एनिमेशंस का जादू कैसे जगाना है। यकीन जाने जब खुश्क टेक्स्ट में रंग और डिज़ाइन शामिल होते हैं तो बच्चे मुश्किल से मुश्किल तस्वुरात भी फौरन ग्रास्प कर लेते हैं। सेक्शन 6 पांचवा दिन स्मार्ट वर्कफ्लो। अब ये मास्टर क्लास अपने उरूज पर पहुंच जाती है। हम इस जायजे के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से की तरफ आ गए हैं, जहां सब कुछ एक साथ मिलता है। ये इस कोर्स का फाइनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। स्टेप जरा गौर से देखें। पहले चैट जीपीटी या जेमिनाई के जरिए बेहतरीन कंटेंट निकाला गया, फिर इसे कैनवा में लाकर शानदार डिज़ाइन में बदला गया और आखिर में इसे एक प्रोफेशनल पीडीएफ या पावर पॉइंट की शक्ल में एक्सपोर्ट कर लिया गया। ये सारे बिखरे हुए टूल्स मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त तसलसल बनाते हैं जो एक आइडिया को मुकम्मल टीचिंग सिस्टम में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम उसूल पर बड़ी संजीदगी से बात होती है, दुरुस्त फॉर्मेटिंग को बरकरार रखना और एआई का अखलाकी इस्तेमाल करना। मकसूद ये बिल्कुल नहीं कि बस अंधाधुंध कॉपी पेस्ट किया जाए, बल्कि इंसान की अपनी तदरीसी महारत और दुरुस्त फॉर्मेटिंग लाजमी शामिल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी असातिज़ा की जगह नहीं ले रही, बल्कि वो तो एक असिस्टेंट बनकर उनकी सलाहियत बढ़ा रही है। तो आखिर में इस मुकम्मल सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है? एक हैरानकुन हकीकत ये सामने आती है कि असातिज़ा औसतन अपने वक्त का 40% सिर्फ लेसन प्लानिंग और इंतजामी कामों में गुजार देते हैं। इस वर्कफ्लो के बाद वक्त की ज़बरदस्त बचत होती है, लेसन की क्वालिटी कई गुना बेहतर होती है, मुस्तनद डाटा मिलता है और मवाद इतना पुरकशिश और हर बच्चे के लिहाज से पर्सनलाइज्ड होता है कि क्लासरूम का पूरा तजुर्बा ही बदल जाता है। तो इस मास्टर क्लास के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल गौर तलब रह जाता है, क्या आज की जदीद असातिज़ा और हमारे तालीमी निज़ाम से जुड़े अफराद एआई को अपना हतमी और वक्त बचाने वाला टीचिंग असिस्टेंट बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? वक्त का तकाजा तो यही है कि इस बका की महारत को जल्द अज जल्द अपनाकर तालीम के मैदान में एक नई जिद्दत लाई जाए।